بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ مسئلہ صورت یہ ہے کہ بلی، کھلی پھرنے والی مرغی اور گھریلو جانوروں کا جھوٹا آیا یہ پاک ہے یا ناپاک؟ بلی، کھلی پھرنے والی مرغی اور گھریلو جانوروں کا جھوٹا آیا یہ پاک ہے یا ناپاک؟ وصور الحرۃ والدجاجۃ المخلات وسباع الطیور وما يسكن في البيوت مثل الحية والفارة مکروہ۔ وصور الحرۃ اور بلی کا جھوٹا، والدجاجۃ اور باہر پھرنے والی مرغی، المخلات وسباع الطیور اور شکاری پرندوں، وما یسکن فی البیوت اور ان جانوروں کا جھوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں، مثل الحیۃ والفارۃ جیسے مثلا سانپ اور چوہا، مکروہ۔ تو ان سب کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یعنی بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، لہٰذا دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو نہ کرے، اور اگر کوئی اور پانی نہ ملے، مثلا کوئی اور پانی نہ ملے تو اس سے کر لے وضو۔ کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی چیزیں اور پلیتی کھاتی پھرتی ہے، اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ اور جو مرغی بند رہتی ہے مثال کے طور پر، تو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اچھا، اس طرح شکار کرنے والے پرندے جیسے باز وغیرہ وغیرہ، تو ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھائے، نہ اس کی چونچ میں نجاست کا شبہ ہو، اس کا جھوٹا پھر پاک ہے۔ جو چیزیں گھر میں رہا کرتی ہیں، مثلا سانپ ہو گیا، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اچھا، اب اس مسئلے میں اختلاف الائمہ ہے، امام صاحبان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک صاحب اور امام احمد، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان سب کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ ایک کہتے ہیں یہ حضرات، ان میں کون کون ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے، صرف بلی کا۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ حضرات کہتے ہیں عن عمرۃ عن عائشہ قالت كنت اتودع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء قد اصاب منه الحر قبل ذلك۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق، ایک کتاب حدیث شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 میں یہ ذکر ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس سے پہلے بلی اس میں سے پانی پی چکی ہوتی۔ تو یہ حدیث شریف اس بات پر واضح دلیل ہے کہ بلی کا جھوٹا بلا کراہیت پاک ہے۔ تو جواب میں یہ کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جن روایات سے بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کا پتہ چلتا ہے، ان سب کا جواب یہ ہے کہ تمام روایات بیان جواز پر محمول ہے، اور آپ کے بلی کو اپنے برتن سے پانی پلانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اسے بیان جواز کے لیے مکروہ تنزیہی پر عمل کرنا کبھی کبھی ثابت ہے۔ تو یہ جواب ذکر ہے معارف السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330 میں۔ تو طرفین کے نزدیک، طرفین سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے۔ تو طرفین کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے،
اب یہ حضرات یہ کہتے ہیں مگر مکروہ ہے، راجح قول کی بنا پر مکروہ تنزیہی ہے، تو فتویٰ اسی قول پر ہے۔ اصل میں جو فتویٰ ہے اسی قول پر ہے کہ طرفین کے نزدیک بلی کا جوتا پاک ہے مگر مکروہ ہے، اور راجح قول کی بنا پر مکروہ تنزیہی ہے، تو فتویٰ اسی قول پر ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور یہ ذکر عینی کتاب جلد نمبر 1 273 میں ذکر ہے۔ تو دلیل کیا ہے ان حضرات کے پاس، طرفین کے پاس؟ الحرۃ صبغ، یعنی یہ بلی ایک درندہ ہے۔ اس قول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حکم کو بیان کرنا ہے کہ بلی کا حکم وہ ہے جو درندے کا ہے، تو درندے کی مانند اس کا جوتا ناپاک ہونا چاہیے تھا، لیکن بلی کے جوتے کو حرام و نجس قرار دینے کی صورت میں مشقت لازم آتی ہے، کیونکہ یہ گھروں میں چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم او الطرفات، اعلاء سنن میں یہ ذکر ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 میں۔ چنانچہ اس مشقت کی بنا پر، یعنی یہ بلی کا جوتے میں تخفیف پیدا کر کے حرام سے مکروہ کے درجے میں اتارا گیا ہے۔ یہی حکم پھر سانپ، بچھو اور چوہے کے سلسلے میں بھی ہوگا۔ اچھا، مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں، لیکن ایک قسم کی برائی ضرور ہے۔ تو یہ یہاں تک مکمل ہوا کہ بلی، کھلی پھرنے والی مرغی اور گھریلو جانوروں کا جوتا مکروہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔